حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک راہب تھا، وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک عورت بناؤ سنگار کر کے اس کے پاس آئی، وہ اس سے زنا کر بیٹھا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور بولا، اس کو قتل کر ڈال، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو یہ تجھے رسوا کر دے گی۔ اس نے اس کو قتل کر کے زمین میں دبا دیا۔ جب اس کے بھائی آئے تو اس کو پکڑ کر دے گئے۔ ابھی یہ لوگ جا رہے تھے کہ شیطان اس کے پاس آیا اور بولا، میں ہی وہ عورت ہوں جو تیرے پاس بن سنور کر آئی تھی، تو مجھے سجدہ کر لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ اس نے شیطان کو سجدہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر سے کچھ دور ایک مسجد کے پہلو میں دو میاں بیوی رات بھر جھگڑا کرتے رہے۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بلا کر جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو شوہر نے عرض کیا، یا علی، میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے انتہا نفرت ہو گئی ہے۔ میرا رویہ دیکھ کر بیوی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی، پھر بات بڑھ گئی اور رات بھر لڑائی ہوتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام حاضرین دربار کو باہر نکال دیا اور عورت سے فرمایا، دیکھ، میں تجھ سے جو سوال کروں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے۔ عورت حیران ہوئی کہ امیر المؤمنین کو یہ سب کیسے معلوم ہوا، حالانکہ اس نے بتایا بھی نہیں۔ بولی، بالکل ٹھیک آپ نے بتایا ہے یا امیر المؤمنین۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عورت، تو یاد کر کے تو زناکاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تو اور تیری ماں اس حمل کو چھپاتی رہی۔ جب بچہ پیدا ہونے کا درد شروع ہوا تو تیری ماں تجھے اس گھر سے باہر لے گئی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تو نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک کتا اس بچے کے پاس آیا، تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا، لیکن وہ پتھر بچے کو لگا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تیری ماں کو بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس کے بعد اس بچے کی تم دونوں کو کچھ بھی خبر نہیں ملی۔ کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں اے امیر المؤمنین، یہ پورا واقعہ حرف بحرف صحیح ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مرد، تو اپنا سر کھول کر اس کو دکھا دے۔ مرد نے سر کھولا تو اس زخم کا نشان موجود تھا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اے عورت، یہ مرد تیرا شوہر نہیں ہے، بلکہ تیرا وہی بیٹا ہے جسے تو پھینک کر چلی گئی تھی۔ تم دونوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔ اب تو اپنے اس بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جا۔ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو یعنی حاملہ ہو، اس عورت کو چاہیے کہ کبھی بھی ان تین عورتوں کے پاس نہ جائے، ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نمبر 1، وہ عورت جو پیٹھ پیچھے تمہاری غیبت کرے۔ نمبر 2، وہ عورت جو تمہارے بارے میں بری باتیں کہتی ہے۔ نمبر 3، وہ عورت جو تمہارے شوہر کے ساتھ بات بات پر مسکرائے۔